السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ تمام تر ریاستی جبر کے باوجود پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ یعنی ہر طرح سے زمین تنگ کی جا رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان کو اور اس کی جماعت کو اس طرح سے ان تمام تر مشکلات سے نکالتی جا رہی ہے۔ اتنا سخت امتحان آتا ہے کہ ہر انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب عمران خان کی کہانی ختم، پی ٹی آئی کا مستقبل اب بالکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اس امتحان میں سے عمران خان کی جماعت کو اور عمران خان کو سرخرو کرتا ہے کہ طاقتور اور تمام ملک کے شہری پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے خان کے لیے غیبی مدد آتی ہے۔ اب تمام تر سکرپٹ اگست کے مہینے میں کہہ دیا تھا راجہ ریاض نے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ وہ ساری کوششیں ہوئی، انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، اگلوں نے تسلیم نہیں کیا، خان نے اپنی چیئرمین شپ کی قربانی دی، اگلوں نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا اور اٹھا کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اور بلے کے نشان کو پرے مارا۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پشاور ہائی کورٹ سے اس پہ جو ہے ایک انٹرم ریلیف ملا اور اس پہ حکم امتناع آیا اور بلہ جو ہے وہ ریسٹور ہوا، تو یہ تو ایک بڑی خبر تھی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ جہاں سے لوگ مایوس ہیں، وہاں سے سائفر جیسے کیس کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوئی۔ حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو آج بھی رہا نہیں کیا گیا اور اوپر سے نئے 15 روز کے ڈیٹینشن آرڈر آ چکے ہیں اور 15 دن کے لیے ان کو نظر بند کر دیا گیا۔ بہرحال اس کیس کا صفایا کر دیا سپریم کورٹ نے، نہ صرف ضمانت دی بلکہ جس طرح کی آبزرویشن آئی تو وہ ساری کہانی ختم ہو گئی۔ اب اور نئی خوشخبری کیا آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جناب عمران خان کے میاں والی سے اور لاہور سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ یعنی اب اگر عمران خان کی نائلی ختم ہو جاتی ہے، جو کہ اب آج خیر توشہ خانہ فوجداری کیس میں جو عمران خان کی مرکزی اپیل تھی جو ریجیکٹ ہوئی تھی ہائی کورٹ سے، عامر فاروق کی عدالت سے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اسے 2 دن پہلے دائر کیا گیا تھا، کاغذات پورے نہیں تھے تو لہٰذا اس پر اعتراض لاگے تھے۔ آج دوبارہ وہ مرکزی اپیل دائر ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو لہٰذا اب بال جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے کہ اگر اس بھونڈے کیس پر عمران خان کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر عمران خان کی نائلی بھی ختم ہو جائے گی اور عمران خان الیکشن بھی لڑ سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی تو آج عمران خان کے ایکسیپٹ ہو گیا، حالانکہ لگ نہیں رہا تھا۔ وہ ادھر سے حلیم عادل شیخ، وہ سندھ کے صدر، اور وہ زرتاج گل وزیر، ان کے کاغذات نامزدگی آج مسترد ہو گئے، لیکن عمران خان جن کو کہا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ 9 مئی کا، ان کے کاغذات نامزدگی میاں والی سے بھی قبول ہو گئے اور لاہور سے بھی قبول ہو گئے، تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے بھی حلقہ این 130 سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اور ان کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ 5 سالوں کے لیے نااہل ہیں یا پھر وہ جو ہے وہ تا حیات نااہل ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ تو خیر خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ اب توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل ہوتا ہے تو عمران خان بھی الیکشن لڑ سکیں گے، اور اگر 5 سال نااہلی ہوتی ہے، تاحیات نہیں ہوتی، تو پھر نواز شریف بھی لاہور سے الیکشن لڑ سکیں گے۔ اچھا، ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ دوسری، فیاض راجہ صحافی ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ڈیل کی کوشش اب کر رہی ہے، تیز کر رہی ہے۔ ڈیل یہ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ویسے بھی جیت جائے گا۔ ڈیل یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز جو ہے بھونڈے سے جو برائے ہوئے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، عمران خان یا تو ملک سے باہر چلا جائے یا پھر یہ 3 4 5 سالوں کے لیے خاموش ہو جائے، اقتدار نہیں دیں گے عمران خان کو۔ تو اس سلسلے میں فیاض راجہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے اسٹیبلشمنٹ نے بشرا بی بی سے ملاقات کی، اسٹیبلشمنٹ مسلسل خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، خان مان نہیں رہا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ عبوری ریلیف ہے، عدالت سے فیصلہ آنے تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل رہے گا۔ اس دوران بلہ پی ٹی آئی کے پاس اور عمران خان سے این آر او لینے کی
کوشش ہوگی، یعنی اب مزید عمران خان سے این آر او لینے کی، ڈیل کرنے کی کوشش جناب تیز ہو جائے گی۔ کل میں نے ایک ویلو کیا، اگر آپ ڈیلی دیکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ عمران ریاض ایک دعویٰ کرتے ہیں، عمران ریاض کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے نون لیگ جو ہے اب وہ 2/3 میجورٹی کے سے پیچھے ہٹتی ہوئی سادہ اکثریت کا مطالبہ کرے گی، اور ہو سکتا ہے جب اوقات پر آئیں تو مخلوط حکومت بنانے کے لیے بھی منتیں کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دی، کہ لوگ بھول جاتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں بیانات آتے رہتے ہیں، اور جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا پاناما کو لوگ بھول جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے، یہ جیو نیوز نے خبر بھی لگائی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کو 2/3 میجورٹی لیں گے، ہم بڑے حقیقت پسند ہیں، لیکن ہم اتنے جوگے تو ہیں کہ ہم سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے۔ کہ ہم بالکل یہ جو ہے وہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو ہے وہ ہم کو بڑی اکثریت لے جائیں گے، 2/3 میجورٹی لے جائیں گے، ہاں سادہ اکثریت تو ہمیں ملنی چاہیے، سادہ اکثریت تو ہم لے ہی جائیں گے۔ تو لہٰذا اب نون لیگ لیٹ رہی ہے، نواز جو ہے وہ لیٹ رہا ہے، وہ جس طرح سے وہ آج ٹویٹر پر ٹرینڈ ہے نا، نورین رو رہی ہے، نورین رو رہی ہے، تو اس طرح سے اب وہ نواز شریف جو ہے وہ لیٹ رہا ہے، ساتھ اگر نورین رو رہی ہے تو نواز بھی لیٹ رہا ہے۔ اچھا، سیکرٹری جنرل تحریک انصاف عمر ایوب کی راہداری ضمانت 15 جنوری تک منظور، عدالت نے پولیس کو عمر ایوب کی گرفتاری سے روک دیا، عدالت کا درخواست گزار کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ تو عمر ایوب صاحب بھی سامنے آنے جا رہے ہیں، اب وہ باقاعدہ الیکشن کے حوالے سے اپنی کیمپین کریں گے۔ صبح منشی جناب اڈیالہ جیل راولپنڈی پہنچیں گے، الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل پہنچے گا فواد چودھری اور عمران خان پر توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے فرد جرم عائد کی جائے گی، اور فواد حسن فواد کے حوالے سے محفوظ فیصلہ کہ وہ جانبدار ہیں ان کو ہٹایا جائے، جس طرح سے عہد چیمہ کے بارے میں فیصلہ آیا تھا، تو جمعرات کو یہ فیصلہ جناب فواد حسن فواد کے حوالے سے اٹھایا اور سنایا جائے گا۔ لگتا نہیں ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، چلے عہد چیمہ کو تو ہٹا دیا، لیکن اس حوالے سے نہیں لگتا، کیونکہ وہ جو نجکاری اور سارے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ لگتا نہیں ہے کہ اتنی جرت ہونے دے گی منشی کی کہ وہ عہد چیمہ کے بعد فواد حسن فواد کو بھی ہٹا سکیں۔ اچھا جی، این نے 185 زرتاج گل کے کاغذات سکروٹنی کے دوران سوشل میڈیا پر رپورٹنگ کرنے والے صحافی ملک شاہد امان کو گرفتار کر لیا، تائید کنندگان اور تجویز کنندگان گرفتار، جیلم سے فواد چودھری اور ان کے کزن فوک شیرباز کے تائید کنندگان اور سارے وہ گرفتار ہوئے۔ منڈی بہاؤالدین سے قومی اور صوبائی حلقوں سے پرویز الہی اور مونس الہی کے تجویز کنندگان اور تائید کنندگان کو اٹھا لیا گیا۔ پولیس کا میاں آباد فاروق کے گھر پہ چھاپا، اسی طرح سے تحریک انصاف کے رہنما ندیم بارہ کی تجویز کنندہ ذوالفقار کھوکر گرفتار، پی ٹی آئی کے پی پی 166 کے امیدوار ایڈوکیٹ اویس بھٹی وہ نامعلوم افراد نے اغوا کیے، زرتاج گل کے وکیل مہر فدا وہ گرفتار، مہر شرافت علی کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ جو ہے سلمان عارف ایڈوکیٹ ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اٹک سے صوبائی امیدوار تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اٹھانے کا جو سلسلہ ہے نا، اغوا کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ تیز ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح آج شاہ محمود قریشی ان کا ایم پی او کا آرڈر نکلا، اور ثاقب بشیر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے انتخابات کی وجہ سے جس ایم پی او کو جاری کرنے سے روکا تھا، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے پھر جاری کر دیا۔ اور میں نے آج بتایا تھا نا آپ کو کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے توہین عدالت الیکشن کمیشن کے خلاف وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے۔ اور کراچی سے پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی کیپٹن جمیل جناب نون لیگ کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست جمع ہو گئی ہے، علیم عادل شیخ کا کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئی ہیں۔ تو یہ ساری خبریں مجموعی طور پہ یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے نا، یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ بھی طاقتوروں سے لے کر نون لیگ کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ یہ کوئی اتنی بری بھی خبریں بھی نہیں ہوتی، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ آپ ہارے ہوئے ہیں، آپ طاقتور نہیں ہیں، نفسیاتی طور پہ آپ کا بیڑا گرک ہو چکا ہے، آپ کے پلے ہی ککھ نہیں ہے، اس لیے آپ یہ چوری حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ موقع دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کھل کے کہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن تماشا ہوا تھا، آپ تو بھی ایسا ماحول بنا رہے ہیں، اور آپ عدالتوں کو جواز دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف فیصلے دیں، کیونکہ آپ اتنی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بھی بظاہر عمران خان کے سیاسی قد کاٹ کے اندر اضافہ کرتی ہیں۔ صحافی، وہ پھکیاں بیچنے والا، سانڈے کا تیل بیچنے والا جاوید چودھری یہی کہتا ہے نا کہ ہر اس ایسی حرکت سے عمران خان کا قد 2 فٹ اوپر ہو جاتا ہے۔